بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت کی جو ایک عجیب صورتحال ہے وہ یہ کہ انسان کی جو فیملی لائف ہے، جو گھریلو زندگی ہے، وہ بڑی الجھنوں میں مبتلا ہے۔ ایک عجیب طرح کی بے اطمینانی اور بے سکونی کے عالم میں گھری ہوئی ہے، اور انسان کی جو باہر کی زندگی ہے وہ بظاہر خوشنما نظر آتی ہے۔ اس کی جہاں بہت سی وجوہات ہیں، وہاں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر کی جو زندگی ہے اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایتیں دی ہیں، ہم نے ان سے غفلت برتی ہوئی ہے، اور ہم نے اپنے گھر کی اندرونی زندگی میں ان ہدایتوں کو منطبق کرنے کی، اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، یا ہمارا ذہن ادھر نہیں جاتا ہے۔ اس حوالے سے جب ہم بعض احادیث پر غور کرتے ہیں تو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان احادیث کا مفہوم اور مطلب سمجھنے میں ہم کو تھوڑا سا یہ کہہ لیجئے کہ ہم نے یک رخا انداز اپنایا ہوا ہے، اور اس کو مکمل طریقے سے ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ مثال کے طور پہ دو چار حدیثیں آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ ان حدیثوں کا مطلب ہم صرف یہ سمجھے ہیں کہ یہ جو اس میں رہنمائی دی جا رہی ہے، اس میں جو ہدایت دی جا رہی ہے، یہ گھر کے باہر دوسرے افراد کے ساتھ میں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ وہ چیز جو گھر کے باہر دوسرے افراد کے ساتھ لاگو ہوتی ہے وہ گھر کے اندر بھی لاگو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا احب الرجل اخاه فليخبره انه يحبه، کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے سے محبت کرے تو اس کو بتا دے کہ بھائی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ بڑی پیاری حدیث ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت بہت ہے لیکن آپ اس کا اظہار نہیں کر پا رہے، تو سامنے والے کو شاید آپ کے اس جذبے کی، اس محبت کی قدر نہ ہو، اس کو علم نہیں ہوگا تو قدر کیسے ہوگی۔ اگرچہ عام طور پر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز سے، رویے سے، مزاج سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو کس سے محبت ہے، کس سے محبت نہیں، سامنے والا محسوس کر لیتا ہے۔ لیکن جب آپ اظہار کر دیتے ہیں اپنی زبان سے، خاص طور سے، تو پھر اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ جب کسی سے محبت ہو تو اس کو بتا دیا کرو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے اس کو بتا دیا؟ تو اس نے کہا کہ بتایا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کو بتاؤ۔ تو اب یہ جو بات ہے کہ بھائی جب کسی سے محبت کرو تو اس کو بتا دو، تو اس کو ہم نے صرف باہر کی زندگی کے لیے سمجھ رکھا ہے، یعنی ان افراد کے لیے سمجھ رکھا ہے جو ہمارے گھر کے ممبر ہیں۔ حالانکہ یہ گھر کے ممبر جو ہمارے ہیں، گھر کے جو افراد ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی بات ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں تو اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ آپ عورت ہیں اور اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں تو آپ کو اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہی بات گھر کے دیگر افراد کے ساتھ بھی ہے۔ آپ باپ ہیں تو اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کریں۔ آپ اولاد ہیں، اور خاص طور سے اس وقت جب کہ آپ جوان ہیں اور آپ کے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ اپنے والدین سے اظہار محبت کریں۔ اگرچہ عام طور پر جو اب تک کی جو ہماری جو پیڑھی ہے پرانی ہم لوگوں کی، ہم لوگوں کے جو والدین ہیں ان سے اظہار محبت کرنے میں بڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور ایک گیپ رہتا ہے۔ اب اگرچہ اب جو نئی جنریشن ہے اس میں یہ گیپ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اولاد اور والدین کے درمیان جو ہے بہت زیادہ دوری نہیں ہے، اور قربت پیدا ہو گئی ہے، بے تکلفی پیدا ہو گئی ہے۔ آج کل تو اظہار محبت کرنے میں اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو پرانی ہماری نسلیں گزری ہیں یا ہم لوگ جس پیڑھی کے ہیں، ہم لوگوں کے لیے اپنے والدین سے اظہار محبت کرنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ کسی نہ کسی انداز سے ہم اس محبت کو ظاہر کر دیں جو محبت ہمیں ہے، اور ظاہر بات ہے سب کو ہوتی ہے۔ خاص طور سے یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض والدین جو ہے اپنے بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں، ہر وقت اپنے مزاج سے بچوں کو پریشان کر کے رکھتے ہیں، تو بچوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ہمارے والدین ہم سے محبت نہیں کرتے۔ تو یہ اظہار ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ اظہار عمل کے ذریعے بھی ہونا چاہیے، ایکٹیویٹیز کے ذریعے بھی ہونا چاہیے، رویوں کے ذریعے بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ اظہار خاص طور سے زبان کے ذریعے بھی ہونا چاہیے۔ اور بالخصوص یہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے اس کے حوالے سے تو یہ بات انتہائی ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ دوسروں سے اظہار محبت کرتے ہیں، لیکن ایک بیوی کا شوہر سے اور شوہر کا اپنی بیوی سے اظہار محبت کرنا یہ سنت بھی ہے
اور یہ گھریلو زندگی کو بہتر بنانے والا بھی ہے۔ ایک تو یہ حدیث ہے، جیسے جب ہم اس حدیث کو سنتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن دوسرے افراد کی طرف جاتا ہے، گھر کے باہر دیگر جو لوگ ہیں ان کی طرف ذہن جاتا ہے کہ جب ان سے محبت ہو تو اظہار کر دینا چاہیے۔ حالانکہ یہ گھر کے افراد کے بارے میں بھی ہے کہ جب گھر کے افراد سے محبت ہو اور ہوتی ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے کہ سلام کرو، جس کو جانتے ہو پہچانتے ہو اس کو بھی، اور جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ اب یہ بھی حدیث جب ہم سنتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ راستہ چلتے ہوئے جو لوگ مل جائیں، ٹھیک ہے، یا کہیں ہم داخل ہو مسجد میں یا کسی جگہ پر اور وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کو سلام کر دیں۔ ایسی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہم باہر کی زندگی میں لاگو کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، لیکن اس کو گھر میں بھی اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، گھر میں بھی اس کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی شوہر بیوی کو سلام کرنے میں پہل کرے، بیوی شوہر کو سلام کرنے میں پہل کرے، اور ماں باپ اپنے بچوں کو سلام کرنے میں پہل کریں، بچے اپنے ماں باپ کو سلام کرنے میں پہل کریں، ایسی بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کریں۔ یہ نہیں ہو کہ ہم سامنے والے کے سلام کا انتظار کریں کہ وہ ہمیں سلام کرے پھر ہم اس کو جواب دیں۔ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا کیونکہ بچہ ہے تو اس بچے کو ہمیں سلام کرنا چاہیے، تو وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کب سلام کرے اور پھر وہ جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ چیز تو بہت دیکھنے میں آتی ہے کہ شوہر انتظار میں رہتا ہے کہ بیوی مجھے سلام کرے، گویا سلام کرنا یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، اور میرا یعنی شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر کہ شوہر کو سلام کیا جائے، حالانکہ یہ بالکل بھی صحیح نہیں۔ تو سلام میں پہل کرو، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ باہر جا کے سلام میں پہل کرو، بلکہ اپنے گھر کے افراد کے ساتھ بھی سلام کرنے میں پہل کرو، ایک دوسرے کو گھر کے اندر بھی سلام کرنے میں پہل کرو، موقع آگے بڑھ کر تلاش کرو سلام کرنے کا۔ تو یہ وہ حدیث ہے جو باہر تو اس پر عمل کرتے ہیں لیکن گھر کے اندر اس پر عمل کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے۔ تو یہ سلام جو ہے یہ محبت بڑھاتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ سلام سے محبت بڑھتی ہے۔ تو جب ہم گھر کے اندر سلام کریں گے بھائی بہنوں کو، آپس میں جتنے بھی رشتے دار ہیں، جو خواتین کے آپس میں رشتے ہوتے ہیں، ساس بہوؤں کا، دیورانی جٹھانی کا اور نند بھاوج کا، یہ رشتے جب آپس میں سلام کریں گے ایک دوسرے کو تو انشاءاللہ رشتے بہتر ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، کہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا یہ صدقہ ہے۔ اب یہ بھی جب ہم حدیث سنتے تو ایک دم ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی باہر لوگوں کے ساتھ ملنا، مسکرانا، ان سے اظہار، ان کے سامنے یعنی اچھے چہرے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا یہ صدقہ ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی گھر میں اپلائی ہوتی ہے کہ جب ہم گھر میں ہوں تو اپنی بیوی کے سامنے مسکرا کے بات کریں اس سے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ بیوی شوہر سے مسکرا کے بات کرے یہ بھی صدقہ ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ مسکرا کے بات کریں، ان کے سامنے مسکرائیں یہ بھی صدقہ ہے۔ بچے اپنے والدین کے سامنے مسکرا کے بات کریں یہ بھی صدقہ ہے۔ ایسی ساس نندے اور جو بھی ساس بہو ہیں، نند بھاوا، جو بھی رشتے آپس کے، یہ سب ایک دوسرے کے سامنے مسکرائیں، ایک دوسرے سے مسکرا کے ملاقات کریں، خندہ پیشانی سے ملاقات کریں، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی طرف جو ہے ہمارا ذہن اس طریقے سے نہیں جاتا ہے۔ تو ایک چیز ہم نے ذکر کی کہ سلام کو عام کریں اور گھر کے اندر سلام کو عام کریں، سلام میں پہل کریں۔ دوسرا، محبت کا اظہار کرتے رہیں اپنے رویے سے اور خاص طور سے زبان کے ذریعے سے۔ اور تیسرا یہ کہ گھر میں رہیں تو ایک دوسرے کے سامنے مسکرا کے رہیں، چہرے پہ ایک خوشی محسوس ہو، چہرے پہ تبسم ہو، ہونٹوں پہ تبسم ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، یہ ہمارا ایک انداز ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی ہے، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ بہتر کام کرے، حسن سلوک کرے، کوئی آپ کی مدد کرے تو اس کو دعا دینی چاہیے، جزاک اللہ خیرن کہنا چاہیے، شکریہ اس کا کہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسانوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث بھی ہم جب سنتے ہیں تو ہمارا ذہن جو ہے باہر کی طرف جاتا ہے اور ہم باہر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم اپنے آفس میں ہوتے ہیں، کوئی پانی لا کے دیتا ہے اس کا ہم شکریہ ادا کر دیتے ہیں، کوئی ہماری ہیلپ کر دیتا ہے، فائل اٹھا کر دے دیتا ہے اس کا ہم شکریہ ادا کر دیتے ہیں، اور جو بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ان میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ کہہ دیتے ہیں، تھینک یو کہتے ہیں، جو بھی کہہ دیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ بھی جزاک اللہ خیرن کہا جائے، لیکن ہم گھر میں اس پر عمل نہیں کرتے۔ بیوی نے پانی لا کے دیا، شوہر جزاک اللہ نہیں کہتے، شوہر نے بیوی کی کوئی ہیلپ کی، بیوی جزاک اللہ نہیں کہتی۔ اس طریقے سے بچوں نے ماں باپ کی کوئی خدمت کی تو ماں باپ بھی عام طور پہ جزاک اللہ نہیں کہتے، یا ماں باپ نے بچوں کے ساتھ کوئی کام کیا تو بچے بھی جزاک اللہ نہیں کہتے، اور گھر کے جو دیگر افراد ہیں وہ بھی ایسا نہیں کرتے ہیں۔ تو
تو ہمارا شکریہ کہنے کا مزاج بھی گھر کے باہر ہے، حالانکہ گھر کے اندر بھی شکریہ ہونا چاہیے. جب خاص طور سے جو یہ رشتے ہیں، شوہر بیوی کا رشتہ ہے، اس میں اگر ہم ان کی ایک دوسرے کے تعاون پر، ایک دوسرے کے کاموں پر، ایک دوسرے کی خدمات پر شکریہ کہیں، جزاک اللہ کہیں، تو اس سے بڑی محبت پیدا ہوگی، محبت میں اضافہ ہوگا، اور پھر ہماری گھریلو زندگی جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی. تو یہ اس طرح کی چند حدیثیں ہمارے ذہن میں آئیں تو ایسا لگا کہ ہم ان کا جو مفہوم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے باہر افراد کے لیے بات کہی جا رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں. یہ گھر کے جو ہمارے گھر کے ممبر ہیں، اپنے گھر کے افراد ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں ان چیزوں کو منطبق کرنا چاہیے، ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. اس سے انشاءاللہ ہماری گھریلو زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.